السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کے درمیان آج ڈیڈ لاک کی خبریں آئیں پہلے، اور اس کے بعد کہا گیا جی کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ اس کی تصدیق کی اسحاق ڈار صاحب نے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں، دونوں طرف سے پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کی جو اندرونی کہانی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے موقع دیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کر لیں، یہی بات آج پرویز الہی نے بھی کی ہے کہ آپس میں ہی معاملات حل ہونی چاہیے، اور ایم کیو ایم کے کشور زہرا صاحبہ کا موقف بھی یہی ہے کہ آپس میں بات کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور سیاسی حوالے سے جتنے بھی بات اس وقت ہو رہی ہے اس پر بھی، اور جتنے مسائل ہیں آخر بیٹھنا تو ٹیبل پر ہی پڑتا ہے، مذاکرات ہی ہوتے ہیں، تو پہلے کر لی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا، اور انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ عمران خان نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ اگر آپ ان کی نیت خراب دیکھیں تو چھوڑ کر آ جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو حکومتی ٹیم کی نیت خراب لگے تو مذاکرات بے شک آپ چھوڑ کر آ جائیے گا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بال حکومت کے کورٹ میں ہے، ایک دن الیکشن کرانے ہیں تو کرائیں، اور ساتھ یہ کہا کہ 14 مئی کو بھی الیکشن نہیں ہوئے تو آئین ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب بھی یہ بات اب ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ پر دوبارہ اعتماد کا اس طرح اظہار کر رہے ہیں کہ شاید 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے تو پھر وہ دوبارہ پٹیشن داخل کریں، اور اس حوالے سے پھر معاملات کو بھی اٹھائیں گے، اور یہ پیغام ہے بیسیکلی۔ تو اچھا، دوسری طرف یہ دیکھیے کہ عمران خان نے جو شرط لگائی ہے کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے فوری الیکشن، ظاہر کی شرط ہے کہ فوری الیکشن کرا دیے جائیں۔ عمران خان کی ہدایت پر پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کی بحالی کے لیے بھی پٹیشن تیار کر لی گئی ہے کہ ایک طرف تو مذاکرات کر رہے ہیں، اور اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، جس سے ستمبر یا اکتوبر میں اگر الیکشن کی بات ہوتی ہے، تو پھر کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے بھی انہوں نے پٹیشن تیار کر لی ہے۔ اور اندرونی ذرائع کا یہ کہنا ہے مذاکرات کے حوالے سے خاص طور پر کہ حکومت نے نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ستمبر میں انتخابات کے لیے گورنمنٹ بھی مان چکی ہے۔ ظاہر اگست میں اگر 12 یا 13 اگست کو یہ حکومت ختم ہوتی ہے، آئینی مدت کمپلیٹ کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر ظاہر نگراں حکومت اور پھر انتخابات اکتوبر نومبر تک جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات بھی فوری الیکشن کے حوالے سے ہو رہے ہیں، عمران خان جولائی پر بضد ہیں، جبکہ حکومت کی نیم رضامندی ستمبر تک ظاہر ہے اب تک جو خبریں باہر آئی ہیں اس میں بات کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں اب بھی آپس میں جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پیج پر سب آ جائیں، تاکہ جس طرح سیاسی ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے اب تک ایک پیج پر نہیں ہے، معاشی حوالے سے اگر بات کریں تو اس پر بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، تمام سیاسی جماعتیں اس پر بھی اگر اکٹھی ہو جائیں تو معیشت بہتر ہوگی، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن اب تک یہ سیاسی جماعتیں اس بات پر بھی ایگری نہیں ہوئی ہیں۔ یہ بہت اہم موقع ہے، اور جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ جی اگر 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ کی طرف سے تو بائیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، گو کہ ان کے کچھ رہنماؤں کو نشان آزاد امیدوار کے طور پر الاٹ کر بھی دیے گئے۔ اس پر بھی ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے کہ ہوا کیا ہے یہ سارا معاملہ۔ لیکن اصل جو بات ہے وہی مذاکرات کے حوالے سے ہے کہ آج بھی مذاکرات ہوئے، گزشتہ روز جو مذاکرات ہوئے تھے تو دونوں طرف سے اپنا اپنا موقف سامنے رکھا گیا تھا، اور اس موقف کو اب اپنی پارٹیوں تک پہنچایا گیا تھا۔ اور یہ کہا جا رہا تھا پہلے تو بڑا مشکل ہے کہ یہ لوگ ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن اب چونکہ سب بیٹھنے کو رضامند ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر، تو اس کے بعد اب مذاکرات شروع ہوئے، اور گزشتہ روز کی جو مذاکرات 2-2.5 گھنٹے جاری رہے اس میں خبریں بھی یہ باہر آئیں، جس پر ہم نے بات بھی کی تھی کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوئے ہیں، اور ظاہر پی ڈی ایم کی حکومت میں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور پی ڈی ایم کے جو سربراہ بھی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے تو عمران خان کو کہا کہ جی میں سیاسی قوت ہی نہیں مانتا عمران خان کو۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایک طرف مولانا صاحب جو ہیں بضد ہیں مذاکرات نہ کرنے کے حوالے سے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا تو یہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ گئی ہیں، اور اب مذاکرات شروع ہوئے۔ گزشتہ روز 2.5 گھنٹے کے بعد کہا گیا کہ جی اچھے ماحول میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور دونوں طرف سے اب اپنا موقع پیش کیا گیا ہے، اپنی پوزیشن بتائی گئی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ آج دوسرا دور تھا مذاکرات کا، اور آج جو مذاکرات ہوئے اس میں اسحاق ڈار صاحب نے باہر آ کر یہ کہا کہ یہ ہمارے درمیان اس وقت کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، کیوں خبریں چل رہی تھیں اس وقت کہ شاید مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے اور کسی اہم چیز پر بات آ کر رک گئی ہے۔ لیکن باہر آ کر جب میڈیا سے گفتگو ہوئی تو دونوں طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے اور یا
عائشہ اقبال صاحبہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ اقبال صاحبہ، حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات ہو رہے ہیں، جبکہ خان صاحب نے ایک زمانے میں آپ نے بھی کہا تھا، دہرائی تھی بات آپ نے اپنے رہنما کی کہ جناب یہ چوروں سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن بالآخر اب بیٹھنے پر رضامند ہوئے ہیں آپ لوگ اور مذاکرات شروع ہوئے. آج دوسرا روز تھا. میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ میں نے آپ سے یہ بات کی ضرور کی تھی کہ ہر مسئلے کا حل ہمیشہ مذاکرات سے ہی حل ہوتا ہے. اچھا نہیں، وہ بات سب سے درست پہلے تو یہ میں کریکشن کروں گی، کیونکہ نہیں. مذاکرات کے علاوہ دوسرا راستہ خون خرابے کا ہوتا ہے. نہیں، آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کے لیڈر عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا یہ چور لوگ ہیں، ان سے نہیں ہو سکتے، لیکن ظاہر ہے اس کے علاوہ لیکن ظاہری ہر چیز کا حل مذاکرات سے ہی ہوتا ہے. خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا ایسے حرکت کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو یا خون بہے یا کسی کا بھی ہو. وہ ہمیشہ ان میں فلیکسیبلٹی ہے اور وہ ہمیشہ وہ کام کریں گے جس سے ملک کا مفاد بہتر ہو. یہی ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے کہا ہی گیا کہ جناب عمران خان صاحب چاہتے ہیں خون خرابہ ہو، اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جب گرفتاری کے لیے گئی وہاں ٹیم، تو انہوں نے سامنے کارکنان کو کھڑا کر دیا اور پولیس پر پھر پتھراؤ، اور پولیس نے شیلنگ کی، پھر آپ کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے پھر پیٹرول بم، اور پھر پولیس والے بہت سارے زخمی بھی ہوئے. تو یہ مطلب اچھا جسٹر نہیں تھا یا انداز نہیں تھا. دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیں خود بھی وہاں تھی، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا تھا. ہم لوگ خود قسمت والی قومیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی لیڈر ملتا ہے، صدیوں بعد لیڈر پیدا ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنی مرضی سے وہاں خان صاحب کی حفاظت کے لیے تھے، ہم اپنی مرضی سے آگے ہوئے. کوئی پیٹرول پمپ وغیرہ نہیں چلے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو پولیس ہم والے تو صرف پولیس جو زخمی کس پولیس طرح والوں ہوئی؟ نے وہاں کیا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ کشمیری ہیں اور ہماری پولیس جو ہے وہ ہندوستان کی پولیس آئی ہوئی ہے. اچھا، یہ مقبوضہ. بالکل غلط بات ہے کہ خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ تم لوگ آگے ہو. خان صاحب بنا اتنے ڈرپوک ہیں اور وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے. اچھا نہیں، ڈرپوک تو خیر لیڈر بن ہی نہیں سکتا، لیکن خان صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں، زمان پارک میں آپ خود موجود تھیں عائشہ صاحبہ، تو پھر پولیس اہلکار جو 60 سے زیادہ زخمی ہوئے، وہ کس طرح زخمی ہو گئے پھر؟ جب انہوں نے آ کے ڈنڈے لوگوں کو مارے ہیں، پولیس نے آگے آ کے، آپ مجھے بتائیں ڈولفن فورس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈولفن فورس کا کیا کام ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ڈولفن ہم فورس کا یہ کام قانون تو نہیں ہے. قانون ہر کی. طرح کی پولیس تھی اور انہوں نے، ہم تو اینی گواہ ہیں اس واقعے کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں اس دن کیا کیا. اچھا، انہوں نے ڈنڈے برسائے، شیلنگ کی. آپ لوگوں کو جب آپ ماریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے آگے بیٹھے رہیں گے لوگ کہ اچھا ہاں ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، مار لو ہمیں؟ چلیں، آپ تسلیم کر رہی ہیں کہ جی وہ قانون کی عملداری کے لیے آئے تھے، اور پھر آگے سے مزاحمت ہوئی، اور پھر آپ لوگوں نے ظاہر آپ سے مراد اور خان کارکنان نے. صاحب کی ضمانت ہوئی تھی، کس لیے خان صاحب نے کیا کی ہے جو گرفتاری تھے؟ نہیں، وہ تو اگلے دن پیش ہونا تھا نا خان صاحب نے، تو اس شام کی بات ہے یہ تو. ہاں، تو تو تب تک تو ضمانت تھی نا. وہ کہہ رہے ہیں جی اگلے دن پیش ہونا تھا، ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، ختم ہو چکی تھی، تو اس لیے پولیس گئی تھی وہاں پر. لیکن وہ جو بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ پولیس والوں نے بہت زیادتی کی تھی. سب سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ انہوں نے سارے سی سی کیمرے جو ہیں، ہم تو ویسے ہی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے سارے کیمرے کی تاریں کاٹ دی اور پورا علاقے کو محصور کر دیا. ان کا پورا پروگرام تھا کہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ دہرایا جائے. اچھا، اب جو ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، وہ بات تو ظاہر ہے ماڈل ٹاؤن کا تو ایک بڑا ثانیہ ہے، لیکن آپ کی گارمنٹ بھی گزر گئی وہ عائشہ بھی صاحبہ، اس دن بھی انصاف اگر نہیں ہم ملا لوگ ان کو. اپنا نہ سر اٹھاتے، اگر ہم لوگ کھڑے نہ ہوتے، اس دن یہاں بھی ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہو جانا تھا. ظاہر ہے ماڈل ٹاؤن تو ثانیہ ہے، لیکن ان کو بھی انصاف تو نہیں ملا، آپ کی گارمنٹ بھی رہی، انصاف نہیں ہو سکا. ظاہری بات ہے جی، انہی کے سارا نظام بنایا ہوا ہے، 70 سال کا 75 سال کا نظام ہے، اور ہم اس نظام کو کیسے 3 سال میں تو ریفریش نہیں کر یعنی سکتے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس نظام کے تحت تو پھر انصاف مل ہی نہیں سکتا عام آدمی کو. نہیں مل سکتا. میں تو تحریک انصاف میں شمولیت اس لیے کی ہے کہ اس ملک میں کسی کو انصاف میسر نہیں. میں ڈیر دیتی ہوں کوئی مجھے اس ملک میں انصاف لے کے دکھا دے. اچھا، لیکن اب اس نظام آپ کہہ رہی ہیں 70-75 سال کا یہ جو نظام ہے، ظاہر عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکے وہ بھی، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ 3 سال ٹائم پیریڈ دیکھیں نا.
کتنی مدت چاہیے؟ ظاہری بات ہے کچھ ایک آپ کا اگر خیال ہے اتنا جو بھی گراف بنتا ہے نا ڈیکیڈز میں بنتا ہے ایٹ لیسٹ 10 سال ایک نظام کو تبدیل کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، کوئی گراف بھی نہیں بنتا. تو 10 جب سال ہم گراف بناتے ہیں نا ٹائم پیریڈ کا تو اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے. نہیں یہ دیکھیں، نہیں ہوتا کہ اس سارے بھرتی شدہ جتنی بھرتیاں ہیں وہ نون لیگ کے لوگوں کی بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں، میرٹ کے خلاف بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں، جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ آپ بھرتی ہوئے ہیں. رانا ثناءاللہ جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں. جو لوگوں عورتوں کے جیسا آپ سب نے دیکھا ہے ماڈل ٹاؤن واقعہ میں پریگننٹ عورتوں پہ گولیاں کوئی ہے گولیاں چلائی گئی تھی اچھا یہ تو خیر حقیقت ہے کوئی کہ مسلمان ملک کا. عائشہ اور اقبال صاحبہ یہاں یہ بھی سیاسی جو کچھ بھرتیاں، لوگوں کے ساتھ ہوا تھا نا ہم لوگ دیکھتے تھے، آپ یقین مانے سانس نہیں لیا جاتا تھا. پوری رات ہم نے جیسے گزاری ہے نا اور کوئی اس علاقے سے نکل بھی نہیں سکتا تھا. اچھا انہوں نے سارے علاقے بند کیے ہوئے تھے. اچھا یہ رویہ جو تھا ظاہر ہے یہی رویہ چاروں صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنایا جاتا ہے، خاص طور پہ کراچی میں تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اس نظام کی تبدیلی کے لیے خان صاحب آئے تھے، آپ کہہ رہی ہیں 10 سال کم از کم ہمیں دیے جائیں، تو عوام اگر 10 سال آپ کو دیتی ہے، 15 سال دیتی ہے، 20 سال، تو ظاہر ہے کسی کو کیا اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے دوبارہ انتخابات جیتنا ہوگا آپ کو. ظاہری بات ہے پاور میں آئیں گے تو کچھ کریں گے نا، ایسے تو جدوجہد ہی ہے. اچھا یہ آج کرتے رہیں گے وہ. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کی بحالی کے لیے بھی پٹیشن تیار ہوئی ہے. تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن اگر ستمبر اکتوبر تک ہونے ہیں یا وہاں تک بات ہوتی ہے، مذاکرات میں بات نہیں بنتی ہے اور ستمبر اکتوبر تک ہی بات طے ہوتی ہے، تو پھر آپ چاہتی ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں پھر بحال کر دی جائیں؟ دیکھیں جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ. جی عائشہ صاحب آواز جو نہیں، کیا کہہ خان رہی ہیں؟ صاحب ہاں جی میں نے کہا جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہے. اچھا خان صاحب کا جو فیصلہ، تو ظاہر ہے خان صاحب نے تو آج یہ کہا ہے کہ اگر نیت ان کی آپ کو خراب دیکھیں تو پھر مذاکرات چھوڑ کر آ جائیں. تو وہی کہا ہے نا کہ خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہی تو ہم کس لوگوں کا طرح بھی وہی فیصلہ تو ہوگا. کس طرح پتہ چلے گا آپ کو کہ مذاکرات میں سامنے والی حکومتی پارٹی کی نیت خراب ہے؟ پتہ چل جاتا ہے جی، کیوں نہیں پتہ چلتا. اچھا نیت کا پتہ کوئی چل جاتا کاٹ ہے؟ کے الو تو بیٹھے نہیں، بالکل پتہ چلتا ہے. آئی کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے، آپ کا باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے. کیوں نہیں اسیسمنٹ تو ظاہری بات ہے اسیسمنٹس ہوتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں. آپ کے آئی کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے، تو آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے، تو سب ابھی سے دو پتہ دو چل دن جاتا ہے اگلے کی نیت کیا ہے. اچھا 2 دن کے جو مذاکرات ہیں اس میں آپ کو کیا اندازہ ہے، آپ کا کہ نیت کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ یہ تو جی ابھی ہم زمان پاک پہنچے ہیں اور تھوڑی دیر میں خبریں جب آئیں گی اندر سے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. اچھا میں تو مذاکرات میں نہیں تھی نا نہیں جب آپ ہم نہیں نے تھی، لیکن جو آپ نے بات کی ماڈل ٹاؤن کی بھی اور جو آپ لوگوں پہ شیلنگ ہوئی ہے، ڈنڈے، آصف باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، نون لیگ کے سینئر رہنما. باجوہ صاحب یہ جو کچھ بھی زمان پارک میں ہوا، خواتین بھی موجود تھیں، وہ کہتے ہیں جی وہاں پر نہتے لوگ تھے. ماڈل ٹاؤن کے بعد ایک اور سانحہ کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے. جی باجوہ صاحب. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ. سر گزارش یہ ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا اور یا جو زمان پارک میں واقعہ ہوا، یہ اس سارے واقعہ کا جو معاملات ہیں وہ ایگزیکٹو پاورز کی ہیں، جو پولیس نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں سے ٹی ٹی پی کے جو افراد ہیں وہ وہاں سے ملے، وہاں سے اسلحہ ملا، زمان پارک سے ویپن ملے، ہاں آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ، تو اس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اس نے پھر بھی بڑی نرمی کا مظاہرہ کیا. اچھا اس میں لیکن ایک بات ہے باجوہ صاحب، توقف کیجئے گا کیونکہ عائشہ اقبال صاحبہ خود وہاں موجود تھیں. بالکل غلط ہے، میں خود وہاں موجود تھی، یہاں سے کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا، کوئی ٹی ٹی پی، یہاں ہم سارا دن ادھر رہتے ہیں. جی باجوہ صاحب یہ الزام بالکل یہ جھوٹ ہے، دیکھیے سر میں رمضان کے کہتا ہوں، مہینے کا جھوٹ ہے. میں یہاں وہاں پہ تو موجود ہونے صبح کی یا نہ ہونے سحریاں کی بات نہیں روزے کرتا. بالکل وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ وہ بالکل روزہ غلط رکھ کے بیانی کر سر رہے وہ ہیں. نمازیں اور روزے چل رہے تھے اور آپ لوگوں نے زیادتی کی. بہت زیادتی دیکھیے کی اور سر اوپر سے کہہ رہے ہیں یہاں اسلحہ وہ نکلا تو ہے. جو یہ کرتے رہے، جو انہوں نے کیا، دیکھیں اگر جس بھی ملزم سے کبھی کوئی ویپن آف افینس برآمد ہو یا انلیگل ویپنز برآمد ہو یا کوئی غیر قانونی چیز برآمد ہو
तो क्या कभी किसी ने ये कहा है कि ये मुझसे बरामद हुआ है? वो लोग कहते हैं ये तो हमारा है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, ये तो प्लांटेड रिकवरी है। तो बात ये है कि ये इनका रोना धोना। अच्छा, वो ये कह रही है बाजवा साहब, वो कह रही है वेपन होता तो फिर हम गोलियां चलाते पुलिस पर। बिल्कुल, फिर हम दीवार से ईंटें उठा के ईंटों से अपना बचना करते हैं। फिर वो फिर हम भी, हमारे पास भी काश गोलियां होती हैं। और अगर पुलिस ने इनको मारना होता, या इनको एक बड़ी गलतफहमी है डॉक्टर साहब, इनको बड़ी गलतफहमी है कि ये लोग समझते हैं कि हमने इमरान न्याजी को गिरफ्तार होने से बचाया है, क्योंकि इमरान न्याजी को पता है कि जब मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरी कई चीजें जो अब खैर ओपन सीक्रेट है, वो उनका जिस तरह की वो चीजें खाते हैं और जो चीजें वो पीते हैं। क्या खाते पीते हैं सर? आम खाना और जाहिर है वो चीजें वो सबको पता है जी, ये कोकीन पीता है, नशीली आदमी है, नशा करता है, सबको पता है कोकीन पीता है सर। ये जो भी बात नहीं है, लीडर पे इस तरह के इल्जाम ना लगाएं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये नहीं ये सर, ये बाजवा साहब, नहीं बाजवा साहब ये गलत है। बाजवा साहब लीडर के बारे में इस तरह की बात, बाजवा साहब लीडर के बारे में इस तरह की बात ना करें ना, कि कोकेन और ये सारी चीजें। अगर जो कोई काम करता है तो करेंगे। नहीं, आपके लीडर के बारे में भी इन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए, आपके लीडर के बारे में इस तरह कोई बात नहीं की आशा साहिबा ने। ये हमारे लीडर को क्या क्या कुछ नहीं कहता जी। क्या कहा मसलन? आपको पता है क्या क्या कुछ नहीं कहते। जितनी बदतमीजी पीटीआई ने सिखाई है अवाम को, जितना अवाम को इन्होंने नई जनरेशन पे उन्होंने बदतमीज बना दिया है, तो ये इंशाल्लाह ये खुद भी भुगतेंगे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई वहां पे चीज थी तो वो बरामद हुई है। अच्छा, चले ये तो एक चले अब एक तारीख का हिस्सा रहेगा, लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आशा साहब भी कह रही हैं कि जी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि ज़ाहिर है किसी भी चीज़ का मसले का हल निकलना होता है तो वो मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ता है। दोनों तरफ से रजामंदी ज़ाहिर हो गई, 2 दिन हो गए मुज़ाकरात करते हुए। सर, इमरान खान साहब ने तो साफ कहा है कि जी एक ही शर्त है मुज़ाकरात की, वो है इंतखाबात जल्द अज जल्द। आप लोगों का क्या जहन है, क्या मुज़ाकरात में आप लोग चाहते हैं पीटीआई से? जो कमेटी टीम है उसने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अक्टूबर के बजाय सितंबर में इंतखाबात करवा देते हैं। हम जिद नहीं करते, हम एक ही बात नहीं करते, हम जिद नहीं करते, लेकिन अच्छा, सितंबर में अगर आप कराएंगे, बाजवा साहब तवक्कुफ कीजिए, तो सितंबर में अगर आप कराते हैं तो इसका मतलब है कि जून में फिर आप कौमी असम्बली तहलील करेंगे, क्योंकि निगरान हुकूमत 3 माह के लिए बननी है। डेफिनेटली ये डेफिनेटली फिर ऐसा ही होगा। अच्छा, इस पर आपकी लेकिन एक नई खबर आपको सुना दूं। जी जो नई खबर आ रही है वो ये है कि पंजाब और एपी असम्बलियां जो है उनको बहाल करने के लिए भी पिटीशन तैयार कर ली है और कुछ बातें हो रही हैं। तो आप लोग इस पर भी तैयार हैं? तैयार हो रही है। तो नहीं, इन्होंने तो पिटीशन तैयार कर ली पीटीआई ने, तो आप लोग भी तैयार हैं इस बात के लिए? नहीं सर, इसमें अब तो ये जो बात है ना, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसका तो अल्टीमेटली जो है ना जवाब, वो तो हमारी जो कमेटी है वो बात तैयार है, वो जवाब दे सकेगी। नहीं तो इसलिए ये नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है बाजवा साहब, लेकिन ये बात देखिए, ये तो आईनी और कानूनी बात होगी ना। 90 दिन गुजर चुके, निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आई थी, तो अब ज़ाहिर असम्बलियाँ बहाल कर दें। फिर आप जब जून में असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो सब इकट्ठी तहलील हो जाएंगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी गोमगो की कैफियत है, इतनी परेशानी वाली बात है, अवाम भी परेशान है, लीडरशिप भी परेशान है, अगर आइन इजाजत देगा तो फिर ही ये समस्याएं बहाल होंगी। आइन इजाजत देगा तो ही ये नेशनल असेंबली में वापस जाएंगे। सर, इस आइन ने तो ये कहा था 90 दिन में इलेक्शन करा दें, आपने कहाँ कराए? अब देखिए, बात ये आइन ने ये भी कहा है कि दोनों इलेक्शन एक दिन ही करवाए जाए, इकट्ठे करवाए जाए। नहीं, आइन में ये नहीं लिखा सर इकट्ठे कराए जाए, ये कहाँ लिखा हुआ सर? नहीं, इकट्ठे करने का भी लिखा है। नहीं सर, इससे पहले इंतखाबात होते नहीं रहे, आपको याद नहीं है कि कौमी असम्बली के पहले होते थे, फिर सूबाई के हुआ करते थे। आप 2000 के बाद की बात करें, आप 90s की बात ना करें सर। ये अमेंडमेंट आ चुकी, 18वीं तरमीम हो चुकी, नहीं 19, 20 तरमीम हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें सर, इसमें क्या हो क्या जाएगा अगर पहले इलेक्शन हो जाते हैं? क्योंकि ये तो आप देखते हैं बाद में भी जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ करते हैं। मैं सर करता हूँ। आयशा इकबाल साहब है हमारे साथ? क्या आयशा साहबा? सर मैं अर्ज करता हूँ क्या हो जाएगा।
होगा ये जी कि हमने जब हुकूमत ली बड़े दरगू हालात थे और इमरान नाई साहब ने खुद कहा कि हमने इनके लिए बरूदी सोनों में बिछाई है। हमने आई मीन टू से कि पीडीएम की हुकूमत ने या मियां शहबाज शरीफ साहब ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीडीएम, उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए और उन्होंने ये कहा कि हम मुल्क बचा रहे हैं, हम रियासत को बचा रहे हैं, हम अपनी सियासत को कुर्बान कर रहे हैं। हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर और हमारा वेलविशर हमसे नाराज है। ज़िशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत, और आज हम बात कर रहे हैं ख़ासतौर प्रोग्राम के इस हिस्से में कि इंटरबैंक में डॉलर 283.84 है, जबकि ओपन मार्केट में 290 और गालिबन इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि महंगाई में इजाफा, डॉलर कीमत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। इस हुकूमत के हवाले से बड़े दावे थे ख़ास तौर पर कि जनाब पीडीएम की हुकूमत आएगी तो खान साहब की वजह से जो डॉलर इतना महंगा हो गया, ऊपर चला गया है, नीचे आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ज़िशान मर्चेंट साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर क्या कहेंगे, महंगाई में जो इजाफा मुसलसल हो रहा है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, सर बेसिक वजूहात क्या हैं इसकी? सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आप कह रहे थे कि 290 रुपीज़ का ओपन मार्केट में है, इस वक्त 295 या 300 रुपये में भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। तो इससे आप आप कंडीशन का आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है। अब इसके अगर आप रीजंस देखना चाहेंगे तो अगर मैं काउंट कराना शुरू करूं तो सबसे पहले जो हमारी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है, जो इंस्टेबिलिटी है, जो हम एक इदारों की आपस में जंग चल रही है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, तो ये सारी चीजें जो है एक ऐसी अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। यानी आप ये कह रहे हैं लोगों ने, ज़िशान भाई, आप ये कह रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जी बिल्कुल, यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए मौशी अदम इस्तेहकाम भी है। यकीनन और इसकी वजह से आप ये देखिए ना कि अब हो ये रहा है कि चूंकि बिजनेसेस चल नहीं रहे, आप ये देखिए, इसकी एग्जांपल ये देखिए, गाड़ियों बनाने वालों ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए, दूसरे आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने अपने काम करना बंद कर दिए। तो इससे हो क्या रहा है, एक तो लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं, जॉब खत्म हो रही है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ जो डॉलर तेजी से बढ़ रहा है, यानी पिछले एक साल में कोई 100 रुपए से ज्यादा डॉलर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो भी चीजें इंपोर्ट होके पाकिस्तान में आ रही हैं तो वो महंगी होती चली जा रही है, और महंगाई इस हद तक बढ़ रही है कि एक आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो उसमें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा कि चीजें खरीदने। और इसकी क्लासिक एग्जांपल ये है कि आप ये देखिए कि 282 रुपए लीटर पेट्रोल है। जब भी पेट्रोल बढ़ता है तो जो है हर चीज के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि पेट्रोल हमारी हर चीज की कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल। हर आदमी जो है जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है बस के किराए बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान का इस 50 साल से ज्यादा की लेवल से हाई है, बुलंदतरीन इन्फ्लेशन हमने कभी नहीं देखा। हमने ग्रोइंग अप कभी इतना नहीं देखा कि इतनी चीजों को जो है इन्फ्लेशन इतना आ जाए, कीमतें इतनी महंगी हो जाए। तो इस सब की बुनियादी वजह अगर आप देखें, एक इंपोर्ट रुक गई है, पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रही, दूसरा डॉलर जो है वो बढ़ गया, पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो गई, और तीसरा इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। और इन सब को जो इंस्टिगेट करता है या जो इन सब को जिसने ट्रिगर किया है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अच्छा, इस पे एक ज़िशान भाई एक तवक्कुफ कीजिएगा, आसिफ भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। भाई साहब आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ज़ाहिर है डॉलर ओपन मार्केट में तो 290, 95 और 300 तक चला गया है। आपकी गवर्नमेंट आई थी सर, तो कहा गया था खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हम संभाल लेंगे, 13 पार्टीज़ सर जोड़ कर बैठी थी अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को निकाल कर। लेकिन सर इस वक्त आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से। फिर किसी भी चीज़ का मैं नाम लूँ, अद्वियात बनाने वालों को भी आज आपने इजाज़त दे दी 70% इजाफे की, और पेट्रोल तो ज़ाहिर है ओपन मार्केट में डॉलर देख लें। तो सर ये हो क्या रहा है कि तो क्या इस ऐसे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं आपकी गवर्नमेंट से, और इस मौके पर अगर इंतखाबात में आपकी गवर्नमेंट ज़ाहिर जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, तो फिर क्या बताएंगे लोगों को कि सर क्या आपने एक साल में किया है? देखिए, इसमें तो आपकी बात दुरुस्त है कि वाकई महंगाई बहुत ज्यादा है और डॉलर जो है वो भी कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है क्या सर इस वक्त? आपके अद्वियात आपकी कंट्रोल में नहीं है, महंगाई आपके, डॉलर आपके अपने लोग भी मेरा ख्याल कंट्रोल में नहीं है। मैं सर नहीं, हमारे लोग तो कंट्रोल में है। आपने देखा कि 180 जो है
وہ ووٹ ملے. یہ تو دوسروں کے کنٹرول، یہ تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ دوسروں کے بھی آپ ہی کے کنٹرول میں. اچھا دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیں بات مجھے پھر اگر تھوڑا سا ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ جانا پڑے گا، تھوڑی پچھلی بات کرنی پڑے گی. تو آج تک آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ہے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، اس کے ساتھ آئی ایم ایف نے ابھی تک ان کو پیسے ٹرانسفر نہیں کیے، اور کبھی کوئی شرط. اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاست کو نہیں بچایا، ہم نے ریاست کو بچایا ہے، ہم نے سخت فیصلے کیے. سخت فیصلوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ فیصلے بھی کیے جو ہماری سیاست کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور ہماری پارٹی کو نقصان ہوا. باجوہ صاحب یہ جو بار بار آپ بات کرتے ہیں ہم نے سیاست کو نہیں ریاست کو بچا لیا، سر عدم اعتماد آپ سمجھتے ہیں نہیں لاتے آپ تو؟ خان صاحب کی گورنمنٹ کے تو ویسے بھی 1 سال آپ کا گزر ہی گیا نا، مدت پوری ہو جاتی، پھر آپ بہتر طور پہ کھیل سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے. ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ فار نو کانفیڈنس نہ لاتے تو عمران نیازی صاحب کا مورال جو تھا، ان کا جو ووٹر تھا، ان کا سپورٹر جو تھا، یا ان کے جو وعدے کیے تھے کہ میں جو نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، میں کرپشن ختم کروں گا، وہ اتنے پیسے ہم اس کے منہ پر، آئی ایم ایف کے منہ پر دے ماریں گے. اور ساری انہوں نے کہا تھا کہ میں پاسپورٹ کی، گرین پاسپورٹ کی عزت کروں گا، میں پاکستان کو اوپر اٹھاؤں گا، میں ہم غریب غربت ختم کریں گے. یہ سب باتیں جو ہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو حکومت نہ ملتی تو یہ اس طرح کے سارے الزامات عمران نیازی صاحب کے اوپر تھے. اور آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج عمران نیازی کا گراف بہت اپ جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک سچی بات عرض کروں کہ لوگوں کو اس بات کا، پاکستان میں مہنگائی لانے کی وجہ جو ہے وہ عمران نیازی صاحب کی. سر آپ دیکھیے باجوہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وجہ کوئی بھی ہوئی ہو، مجھے اور آپ کو یا غریب لوگوں کو تو آٹا چینی دال سستی چاہیے. آپ اس کو یہ بتا کے یہ نہیں بتا سکتے کہ جناب عمران خان کی وجہ سے آج ہمیں مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے، آئی ایم ایف کے کہنے سے ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی حکومت آپ کی ہے تو پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم آپ سے ناراض ہیں، اس بات کو ہم بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو بات تو آپ سب لوگ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب لوگ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی فیور والے ایم ایل این وہ فیور کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کروں، یہ جو بڑا یہ ان کو غلط فہمی ہے پی ٹی آئی کو کہ ان کا جو گراف ہے وہ بہت آتا ہے. یہ گراف سر وہ تو کہہ رہے ہیں نا گراف اوپر نہیں ہے تو الیکشن کرا لیں، فوری آ جائیں. نہیں، ہم نے جو فیصلے کیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو سخت فیصلے کیے ہیں، ہم نے جو معیشت کی بہتری کے لیے جو اقدامات، سر کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ حسین مرچن صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی سننا چاہیں گے کہ معیشت کی بہتری کے لیے مثلاً کیا کیا ہے آپ نے؟ میں عرض کرتا ہوں، معیشت کی بہتری کے لیے یہی کیا کہ اگر ہم نے جتنے انہوں نے پرانے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے واپس کیا ہے. $9 جو ہے، $9 ارب جو ہے وہ واپس کیے ہیں. جو لوگوں کو آئی ایس کو یا دیگر جو ادارے تھے یا دیگر ممالک تھے ان کو ہم نے پیسے واپس کیے ہیں. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں کہ ہم آپ کو اس وقت ہم آپ کو قرض دیں گے جب تک آپ کے اسٹیٹ بینک میں یو اے ای سے پیسے نہ آئیں، چائنا سے پیسے نہ آئیں، یا سعودی عرب سے اتنے ڈالر پاکستان میں نہ آئیں. تو ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یقینی طور پہ جب آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے گا تو یقینی طور پہ ڈالر جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا. اچھا کنٹرول ہوگا اس پہ؟ باجوہ صاحب توقع کیجیے گا، حسین مرچن صاحب، یہ آئی ایم ایف سے اگر $1 ارب مل جاتے ہیں ہمیں قسط، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ معیشت پہ کافی اثر پڑے گا اس کا بہتر؟ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا جناب، یہ تو ہمیں آلریڈی جو ملے گا وہی ہمیں واپس بھی کرنا ہوگا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اصل میں پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مائنس میں چل رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ نیگیٹو ہے، ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ آپ کی کم ہو رہی ہے، امپورٹ آپ کی بڑھتی جا رہی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. کوشچن یہ ہے، دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں نا، یہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ گراؤنڈ ریالٹی کوئی مختلف ہے. اگر کوئی مشکل فیصلے کیے ہیں تو کیا ایک غریب آدمی کی آج اسٹینڈرڈ آف لیونگ 1 سال سے بہتر ہے یا 1 سال سے بری ہے؟ بالکل. پچھلے
اب یہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو بھی کچھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا، لیکن ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن اسی دور میں ہوا، گروتھ ریٹ ماننا پڑے اس گا دور میں 6% تھی، ریزروز زیادہ تھے، آج 4 بلین پہ ریزرو ہیں، ریمیٹنس زیادہ آتی تھی آج کم آ رہی ہے. تو ہمیں بنیاد ڈھونڈنی ہے کہ یہ کیوں ایک سال پہلے زیادہ آ رہی تھی اور آج کم آ رہی ہے. تو اگر انہوں نے جیسے فرمایا کہ پولیٹیکل اپنا لوز کیا ہے مینڈیٹ انہوں نے، تو اس کے بعد صحیح کیا چیز ہوئی ہے؟ آج غریب آدمی کیا بہتر ہو رہا ہے؟ آج نہیں. کیا ہائیسٹ فوڈ انفلیشن نہیں ہے؟ کیا ہائیسٹ ادروائز انفلیشن نہیں ہے؟ کیا ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں جس کے جوابات ہمیں ان لوگوں سے دینے پڑیں گے جو اس وقت ملک کو رن کر رہے ہیں. اور یہ جوابات ایز پاکستانی میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں، سر پوچھ اور لیتے ہیں. میرے خیال سے ان کو وہ جوابات دینے چاہیے. بھائی صاحب جواب دیجیے گا. جی میں ان کی مجھے آواز بہت سلو ہے، آپ مجھے کوشچن کر دینا کائنڈلی میں جواب دیتا ہوں. سر کہہ رہے ہیں وہ IMF سے $1 ارب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا معیشت پہ. آج 1 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گیا، عمران خان صاحب کے دور میں جو عوام کی حالت تھی اس سے بھی آپ لوگ نیچے لے آئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپوننٹ ہیں، جو اپوزیشن ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں اپوننٹ نہیں ہے، ماہر معیشت ہے، وہ بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں گروتھ ریٹ 6% تھا خان صاحب نے، ابھی مائنس میں. نہیں بالکل 6% نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے. وہاں تو 1% بھی نہیں تھا. اچھا 1% نہیں ہے. بھائی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اکنامک ریویو ان سے اٹھائیے بھائی، ایسا نہ کریں. ریویو انہی کا پبلش کیا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے یہ گا. غلط بات ہے کہ 6% گروتھ ریٹ تھا تو پھر تو بے شمار نوکریاں ہوتی، کوئی کسی کو ہم نے قرضہ نہ واپس دینا ہوتا. ہمارا ڈالر جو ہے وہ 150 روپے کا ہوتا، پیٹرول کی قیمت 100 روپے لیٹر ہوتی پھر تھا. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6.5 ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوں، جب یہ نہیں دیکھیے یہ تو بھائی صاحب آپ تسلیم نہیں کر رہے، حالانکہ یہ تو آپ کے دیگر لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی گروتھ ریٹ 6% کے لگ بھگ تھا. نہیں 6.5 تو کسی صورت نہیں. نہیں 6.5 نہیں ہے، 6.5 نہیں، 6 پوائنٹس کے قریب. نہیں 1.5 کے قریب ترین تھا. 1.5 تھا ان کا گروتھ ریٹ. اور یہ اس وقت کی آپ جو اچھا عمران خان گئے تو آپ کہہ رہے ہیں 1.5 تھا. یس جب عمران نیازی صاحب گئے تو 1.5 تھا. بالکل اکانومی بیٹھی ہوئی تھی. کون سی رپورٹ دیکھی ہے بھائی صاحب آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اکنامک سروے آف پاکستان میں 5.7 تھا، اس کے بعد ایک IMF کی رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی 5.6 IMF نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے. میں تو صرف ان نمبرز کو چیک کرتا ہوں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے پبلش کیا ہے. پچھلے سال مارچ میں جو ریٹ تھا 1.5 کے قریب تھا، اور بڑی جو ہم تو ڈیفالٹ کی طرف تھے اور سب لوگوں کو پتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا لیکن ریزرو کتنے تھے اس وقت 17 ارب ڈالر ریزرو میں تھے. دیکھیے سر میں اب کیوں نہیں ہے سر؟ میں کہتا ہوں اب کتنے ہیں ریزرو آپ بتا سکتے ہیں؟ سر میں اس وقت میرے پاس 4 بلین 4.2 بلین. نہیں اب 10 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں جی دوبارہ. سر اسٹیٹ بینک کی آج کی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں یہ تو آپ جو فائنینشیل ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ویب سائٹ پہ بھی یہ موجود ہے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس کو ایشو کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندرونی جو بینک ہیں ان کے پاس کتنے ہیں، اور فارن سے جو ہمیں ریمیٹنس مل رہی ہے یہ تو بہت اب تقریباً 10 ارب کے قریب ہیں جی ہمارے فارن ریمیٹنس. اچھا چلیں اب پھر سر یہ بتائیے نا، پھر عام آدمی کو کب سے ریلیف دینا شروع کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے یہی تو بات ہے مین، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں نہیں ختم کریں گے تو پھر کوئی گارنٹی ہے سر اس بات کی اگلے 3 ماہ میں آپ لوگ ڈالروں کو واپس پکڑ کے لے آئیں گے 180 روپے پہ؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیے اگر 100 روپے لیٹر کم پہ ہمیں رشیا سے آپ کو پیٹرول ملے گا اور ہم عوام کو کیا ریلیف نہیں دیں گے؟ یقینی طور پر ریلیف آئے گا. سر آپ لوگ نہ آتے تو خان صاحب بھی رشیا سے معاہدہ کرنے والے تھے. نہیں بالکل انہوں نے کوئی اس کا تو ثبوت آ چکا کہ انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور وہاں سے بس یہ الٹا اس کا نقصان ہوا کہ کیا کرنے کیا گئے تھے پھر خان صاحب وہاں؟ کوئی بات ہی نہیں کی. تو آپ وہاں پہ گئے اور کوئی ایسا کنٹریکٹ نہیں یہ دکھا سکے، کوئی کمٹمنٹ نہیں دکھا سکے کہ ہمارے ساتھ ان کا ہمارا تو کنٹریکٹ ہو گیا ابھی مئی میں
جو ہے وہ وہاں سے پہلی جو شپمنٹ ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے پاکستان میں انشاءاللہ. اور یہ بالکل یہ غلط بات کرتے ہیں کہ ان کا ہونے جا رہی. انہوں نے تو بات ہی نہیں کی. لوگوں نے یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پھر وہ ریسٹرکشن لگا دے گا پاکستان کے اوپر کہ آپ نے اس ملک سے وہ کیوں لی ہے. اس کے لیے تو بڑی محنت کرنا پڑی پاکستان کی گورنمنٹ کو تاکہ امریکہ بھی ناراض نہ ہو اور وہ ہمارے اوپر کوئی نئی سینکشن نہ لگا دے تاکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو کوئی فرق نہ پڑ سکے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب، جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ اب وہاں سے اگر پیٹرول اور ڈیزل آ گیا رشیا سے تو پھر عوام کو ریلیف دینے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ بہت بڑا ریلیف ملے گا وہاں کو. اس سے پھر ڈالر میں فرق پڑے گا، ڈالر بھی نیچے آئے گا. ڈالر 100% آئے گا. ڈالر جب دیکھیں جب ہر مہینے اگر فرض کریں آپ $1000 باہر بھیجتے ہیں اور اس کی بجائے آپ کو $500 باہر بھیجنا پڑے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو پھر تو یقینی طور پہ پھر وہ 50% کے فرق پڑے گا اور ہم زیادہ تیل پاکستان. ذیشان بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں آصف باجوہ صاحب، لگتا ہے آپ کو بھی ایسا ہوگا تو پھر بڑا فائدہ ہے لوگوں کے لیے، ریلیف ملنے والا ہے اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں اول تو یہ بات ہے کہ میں ابھی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کھول کے بیٹھ گیا ہوں، اس پہ 4.4 بلین کے ریزروز لکھے ہوئے 20 اپریل 2023 کے. باجوہ صاحب سن لیا آپ نے؟ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ غلط ہے تو پھر میں معذرت چاہوں گا کہ باقی تو ساری چیزیں غلط ہو گئی. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں، ابھی واٹس ایپ کر سکتا ہوں تاکہ آپ ان کو دکھا دیں. جب اگر آپ پی ٹی اے کی بتائیں گے تو پھر آپ ان دونوں کے اکٹھے بتائیں گے، اور اگر ہماری گورنمنٹ کی بتائیں گے تو پھر آپ دونوں کے علیحدہ علیحدہ بتائیں گے. سر یہ بات نہیں ہے. نہیں الگ الگ نہیں. سر مارچ 2022 میں جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو لکھے ہوئے ہیں وہ 11,425 بلین لکھے ہیں. اور میں وہ بھی بتا رہا ہوں نا، مارچ بھی بتا دیا میں نے، مارچ 2022 بہرحال میں پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا جی. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، میں نہ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو نمبرز بتا رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے، ان کی بات میں اس حد تک وزن ضرور ہے کہ اگر یہ سستا پیٹرول آنا شروع ہو گیا پاکستان میں تو اس سے آپ کا ایکسچینج جو آپ کا فورن آؤٹ فلو ہوتا ہے ڈالر کا، اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا. اور ایک طرف تو پیٹرول کی پرائس اگر نیچے جاتی ہے تو اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہوگا، تو اس سے کہیں نہ کہیں انفلیشن میں فرق آنا شروع ہوگا. لیکن یقیناً اس کے اگر ثمرات ہیں تو اس کو لانگر اس میں فائدہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر سستا پیٹرول مل رہا ہے تو ضرور فائدہ ہوگا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈالر ورسز جو ہے، جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر فی بیرل ہے وہ تقریباً 75 اور 80 ڈالر فی بیرل کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، اور آج ہماری 282 روپے کی پرائس ہے. تو اگر ان کو 30% ڈسکاؤنٹ پہ بھی ملتا ہے تو $80 کا جو 30% ہے وہ تقریباً $24 بنتا ہے. تو یعنی ان کو $56 پہ ملنا چاہیے، اور $56 کے حساب سے پھر اس حساب سے ان کو پرائس بھی کم کرنی چاہیے، چونکہ اس وقت $75 فی بیرل ہے اور 282 روپے پرائس. سر یہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بہت کم تھا، زیادہ تھا، $122 فی بیرل تھا اور اس وقت $150 کا ملتا تھا. یہ اصل بات ہے باجوہ صاحب. عمران خان کے دور میں 120 اور $122 فی بیرل تھا اور اب 75 ہے، پھر بھی آپ دینے میں ناکام ہے. سر میری بات، سر جب اس وقت کی بات میں آپ کو نہیں کہتا ہوں، میری بات ذرا تھوڑی سی نا سوری ٹھنڈے دل سے سن لیجیے. اس وقت ڈالر جب پاکستان میں پیٹرول کی ریٹ دیکھیں، جب آپ فی بیرل خریدتے ہیں تو ڈالر میں خریدتے ہیں، لیکن جب اس وقت ڈالر پاکستان میں ایکسچینج ریٹ کیا تھا فرض کریں اس ڈالر، تو آج ڈالر تو 290 روپے کا ہے، 285 روپے کا ہے. سر آپ کی گورنمنٹ نے کیا نا سر. سر یہ بات نہیں ہے، میں یہ کرتا ہوں یہ فرق ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی $76 سے ملے گا. جب آپ $76 کی بات کریں گے تو اس وقت جب $76 کا تھا میاں نواز شریف کے وقت، اس وقت ہمارا ڈالر 110-20 روپے تھا. سر میاں صاحب کی آپ بات میاں صاحب کی بات کریں گے تو آپ کو جانا پڑے گا سر 4.5 سال پیچھے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سال پہلے کی. میں کرتا ہوں سر بات یہ ہے، میں پھر اگر یہ بات کروں گا نا تو پھر آپ کہیں گے کہ یہی بات تو پی ٹی اے والے بھی عمران صاحب بھی کرتے تھے، آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو مہنگائی کی بات آپ کرتے ہیں نا سر، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ پوری دنیا کو نکال کے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ پیٹرول کی قیمت بڑی ہے
اور انفلیشن بڑی ہے جب سے اچھا COVID چلے آیا ہے۔ چلے اس طرح دیکھ لیتے ہیں اس کو. ذیشان مرشد صاحب، زیادہ سے زیادہ آپ کی آخری کمنٹ چاہوں گا کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں 2023 میں معیشت کا حال؟ آپ کو کیا لگتا ہے دسمبر تک کیا سچویشن رہے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا ٹائم ٹف ہی ہوتا جائے گا، کیونکہ ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں لون واپس کرنے کی، ایک تو وہ ہمیں بری طریقے سے بیڈلی ہرٹ کریں گی. ہماری ایکسپورٹ اگر فوراً سے اوپر نہیں گئی، ہماری دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب تک اکنامک سائیکل چل رہی ہوتی ہے چیزیں مینج ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ انفلیشن بھی زیادہ تنگ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی زیادہ تنگ نہیں کرتا چونکہ ایکسپورٹ کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایکسپورٹ بھی آپ کی نیچے ہے، امپورٹ بڑھ رہی ہے، ڈالر بے قابو ہوا ہے. تو آنے والا ٹائم بہت مشکل ٹائم نظر آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہفتے 2 ہفتے میں جو آپ سی پی آئی انڈیکس دیکھتے ہیں تو کنزیومر پرائس انڈیکس بڑھ ہی رہا ہے، انفلیشن کا کم نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں آنے والا ٹائم ٹف ٹائم ہے. اگر پراپر پولیٹیکل ڈیسیشن نہیں لیے گئے جو ملک کے بینیفٹ میں ہیں، بالکل تو آنے والا ٹائم بہت بہت ٹف ہوگا. بہت شکریہ ذیشان مرشد صاحب آپ کا، آصف واجد صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا کہ آنے والا وقت معیشت کے حوالے سے اور زیادہ ٹف ہوگا، کیونکہ سیاسی عدم استحکام موجود ہے، اور جب تک سیاسی عدم استحکام موجود ہے معاشی عدم استحکام بھی رہے گا. اسی پر ہم بات کر رہے تھے، گفتگو آپ نے سن لی. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیے اجازت. مولانا کے بعد